السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 230 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ ترجمہ: پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدودوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اب پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ فرمایا گیا تھا کہ صرف 2 طلاقوں تک شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ اب اسی مسئلہ طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت نکاح سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے گی۔ زمانے جاہلیت کی طرح مرد طلاق میں آزاد نہ ہوں گے کہ جتنی چاہے دیتے رہیں اور جب چاہیں یہ رجوع کر لیں۔ تو مطلب اسلام جب آیا تو تب یہ قانون بنا، ورنہ اس سے پہلے جو عرب میں اور تو یہی رواج تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاقیں دیتے رہتے تھے اور بار بار رجوع کرتے رہتے تھے، تو اس طرح عورت بھی اذیت میں رہتی تھی۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ عائشہ بنت عبد الرحمن رفاع ابن وہب کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے عدت گزار کر عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا۔ وہ کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دوسرے شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ یہ نامرد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ رفاع کی طرف لوٹنا چاہتی ہو تم، یعنی اپنے پہلے شوہر کی طرف؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ اس چیز کی اجازت دے گی، اور حضور نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب تک کہ دوسرا شوہر بیوی سے صحبت نہ کر لے تب تک وہ عورت جو ہے وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، اور چونکہ بقول تمہارے وہ نامرد ہے لہٰذا تم ابھی رفاع کے لیے حلال نہیں ہو، مطلب اس کے پہلے شوہر کے نکاح میں تم نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے شرط لگا دی ہے یہاں پہ عورت کے لیے۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے، خواہ وہ 2 طلاقیں بعوض مال کے ہوں یا بلا معاوضہ، تو یہ عورت اس کے لیے کسی طرح بھی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے صحبت نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی صحبت کر کے اسے طلاق دے دے تو اب پہلی حالت کی طرف لوٹ جانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ یہ حلالے کی بات بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، بشرط یہ کہ انہیں یہ گمان غالب ہو کہ آئندہ زوجیت کے شرعی حقوق یہ دونوں ادا کریں گے۔ اگر جھگڑے اور فساد کی نیت سے دوبارہ نکاح کیا گیا تو سخت گنہگار ہوں گے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں کہ سمجھداروں کے لیے اسے خوب واضح طور پر فرما دیا، جو ان سے آگے بڑھے گا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ اب یہاں تفصیل میں 3 طلاقوں کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں یا 1 مہینے میں دی جائیں یا 1 دن میں یا 1 نشست میں یا 1 جملے میں، بہرحال یہ ہر صورت 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد اور عورت کا رجوع کرنا، ہم بستری وغیرہ کرنا، یہ سری طور پہ حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں ہی برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، عام رواج بن چکا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اور پھر بھی اس کے باوجود رجوع کروا لیا جاتا ہے یا جھوٹا فتویٰ لے لیا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔
پھر ایک اور بات جو یہاں پہ تفسیر میں بیان کی جا رہی ہے کہ نکاح بشرط طلاق سخت مکروہ ہے، یعنی کہ اس شرط پر نکاح کرنا، یعنی حلالہ اس شرط پہ کرنا، عورت کا دوسرے شوہر سے اس شرط پہ شادی کرنا کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا، تو یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، بلکہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک یہ فاسد ہے، ایسا نکاح ہی حلال نہیں ہوتا۔ مسئلہ ایک اور ہے کہ حلالے کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر بالغ مرد سے نکاح کرے، پھر وہ بھی صحبت کر کے اسے طلاق دے دے، پھر اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس آئے۔ صحبت سے وہ صحبت مراد ہے کہ جس سے غسل واجب ہو جائے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ حلالہ نکاح کرنا، یعنی کہ عورت کا کسی شرائط رکھے مرد کے ساتھ، یہ جس طرح ایک بات ہے کہ مطلب طلاق دے دے گا شوہر، دوسرا شوہر، تاکہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکے، تو اس نیت سے ہوگا تو وہ اسے کہا جا رہا ہے کہ سخت برا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت فرمائی، کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے اگر شوہر فوت ہو جائے، دوسرا شوہر جب عورت کا فوت ہو جائے، یا اور کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے کہ جس میں وہ پہلے کی طرف جانے کا ہو جائے، تو پھر وہ ایک الگ سچویشن ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے تو پھر اس نیت سے حلالہ کرنا یہ اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حلالہ یعنی کہ عورت جو ہے وہ دوسرا نکاح کر رہی ہو تو اس ٹائم اگر یہ شرط لگائی جائے یا یہ لفظ بھی استعمال کیا جائے کہ یہ حلالے کی نیت سے کر رہی ہے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ نکاح بھی جائز نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ حرام زمرے میں آتا ہے۔ یا جس طرح عارضی نکاح کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، یہ بس عارضی طور پہ یا کاغذی کارروائی کے لیے کاغذی طور پہ بیوی بنا دیا، تو یہ شرط اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ایسا نکاح بھی نہیں ہوگا، حلالہ بھی نہیں ہوگا، وہ دوسرا مطلب دوبارہ رجوع کرنا وہ بھی حرام ہی میں آئے گا۔ تو ان چیزوں میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ بہتر یہ ہے کہ مرد صرف ایک ہی طلاق دے، اور اگر 3 طلاقیں دینا بھی ہیں تو ہر طہر میں دیں، یعنی کہ جب پاک ہو جائے، پاک صاف ہو جائے تب عورت کو دے دے۔ عدت پہلی طلاق سے شروع ہو گئی ہے، اور ایک دم 3 طلاقیں دے دینا یہ سخت گناہ ہے۔ بلا وجہ طلاق دینا یہ بھی بہت سخت برا ہے۔ مسلمانوں نے طلاق کا بہت غلط استعمال شروع کر دیا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ حلالہ اور متاع میں کیا فرق ہے، کہ متاع بھی چند روز کے لیے ہوتا ہے اور حلالہ بھی، پھر متاع کیوں حرام کہا جا رہا ہے؟ تو اس میں یہ کہ جواب ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ متاع یہ جو عام طور پہ شیعوں میں ہوتا ہے، وقتی نکاح جو کیا جاتا ہے، اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ میں 15 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں اور اس مدت کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جاتی، طلاق کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی عارضی نکاح۔ یہ نکاح باطل اور محض زنا ہے۔ حلالے میں یہ نہیں ہوتا، یہاں نکاح دائمی ہوتا ہے، ایسی کوئی شرائط نہیں ہوتی، شرائط رکھی جائیں گی تو پھر وہ حلالہ نہیں، مطلب وہ نکاح ہی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر حلالے میں یہ نہیں کہ اگر شوہر جو ہے وہ بخوشی طلاق دے دے، اپنی رضامندی سے طلاق دے دے، تب علیحدگی ہو جائے گی، ادروائز نہیں ہوگی۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو، تاکہ تم ان
پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ ثابت ابن یسار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت کے 2-3 دن باقی رہ گئے تو ان سے رجوع کر کے پھر طلاق دے دی تاکہ ان کی عدت دوبارہ سے شروع ہو جائے، اور وہ بہت عرصے تک لٹکی رہیں، مطلب کسی سے نکاح نہ کر سکیں، یہاں تک کہ انہیں اس عرصے میں 9 ماہ گزر گئے۔ تب اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ نازل ہوا جس میں کہا کہ یعنی یا تو رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ طریقے سے رکھو، اور نہیں رکھنا تو پھر چھوڑو بھی احسان کے ساتھ، مطلب اذیت نہیں دینا کسی کو۔ پھر دوسرا جملہ جو آیت کا نازل ہوا کس طرح سے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی، وہ کہتا تھا کہ میں نے قبول کیا، بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے تو صرف دل لگی کے لیے کہا تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا بیویوں کو طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ بنا دیا کرتے، یہ نہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو مذاق میں ہم نے یہ بات کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ پھر اس کا دوسرا جملہ جو ہے وہ نازل ہوا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یعنی کہ اللہ کی ان باتوں کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں طلاق، نکاح اور غلام کی آزادی ہر حال میں ہو جاتی ہیں، خواہ کوئی جان بوجھ کر کہے یا دل لگی کے لیے کہے، یعنی کسی بھی نیت سے الفاظ ادا کر دیے تو پھر وہ ہو جاتا ہے کام۔ یہ اس میں یہ بعد میں یہ نہیں کہ غصے میں تھا، کہ وہ دل لگی کے لیے تھا، کہ مذاق میں تھا، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ہر حال میں وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو۔ روک لینے کا جو ہے نا وہ اس سچویشن میں ہے جب 1 یا 2 طلاق ہوئی ہو، اور پھر فرمایا گیا کہ اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم اور زیادتی کا بہانہ نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کی نیت سے رجوع کرتے رہو۔ یہ فعل سراسر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنانے کے مترادف ہے، کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتا ہے، کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گنہگار ہوتا ہے۔ تمہیں تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تمہیں تمہاری عبادات، معاملات، معاشرت کے طریقے سکھائے۔ مطلب دیکھیں ہر چیز قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دی، بتا دی، چھوٹی چھوٹی بات تک سمجھا دی۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر، یعنی گائیڈ لائن ملنا، رہنمائی ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب اور حکمت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شرعی کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ کی کتنی پیاری نصیحت اور کتنا پیارا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھروں کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائیں، آمین۔ اب خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کی آیات کو یا تو اپنے انعام کے ذکر پر ختم فرماتا ہے، یا اپنے عذاب کے ذکر پر، یا اپنے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کر کے، کیونکہ بعض انسان لالچ سے اطاعت کرتے ہیں، بعض ڈر سے، اور بعض عشق الہی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لالچ والوں کے لیے تو انعام کا ذکر فرما دیا، اور ڈر سے اطاعت کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر کر دیا، اور عشق والوں کے لیے اپنا ذکر فرما دیا۔ کہ یہاں رب تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی نعمت اور اپنی حمد پر ختم فرمایا۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت اور اس نعمت کے شکریہ میں
مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں پر رحم کریں اور طلاق اور نکاح میں زیادتی نہ کریں۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب پچھلی جو آیات تھی اس میں طلاق دینے والے شوہروں کو عورتوں پر ظلم کرنے سے روکا دیا جا رہا تھا۔ اب عورتوں کے ولی اور وارثوں کو ظلم سے روکا جا رہا ہے کہ انہیں نکاح ثانی سے نہ روکیں۔ اب خیال رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے عالی نسب اور شریف گھرانے والے تو اکثر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمارا کوئی داماد ہی نہ بنے اور ہم کسی کے سسر نہ کہلائیں، اس میں ہماری توہین رہے۔ غریب لوگ وہ اپنی ساری اولاد کو یا تو مار دیا کرتے تھے کہ ہمیں کھانے کو ملتا نہیں ہے، انہیں کہاں سے کھلائیں گے، جس کے متعلق پھر آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ انعام کی کہ فرمایا گیا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، ہم تمہیں انہیں سب کو رزق دیں گے۔ اور جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ رکھتے بھی تھے تو وہ آمدنی کے لیے رکھتے تھے کہ ان کے جوان ہو جانے پر ہم بھاری حق مہر کی رقم لے کر ان کا نکاح کر دیں گے۔ غرض یہ کہ لڑکیاں ان کی دکانوں کے سودے تھیں۔ پھر جو لوگ رقم دے کر ان سے نکاح کرتے تھے، یعنی جو ان کے شوہر تھے، وہ بھی انہیں اپنی غلام یا لونڈیاں سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ طلاق دینے کے بعد جب دوسرے شوہر سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھیں تو ان سے رقمیں وصول کرتی تھی۔ غرض یہ کہ عورت کیا تھی؟ ایک کاروبار کا سامان تھی۔ اس آیت کریمہ میں اس ظلم کو بھی روکا گیا ہے۔ تفسیر ہے کہ اے شوہروں جب تم اپنی بیویوں کو کوئی سی طلاق دے دو اور ان کی مدت بھی پوری ہو جائے تو انہیں اپنے تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کر لینے دو، انہیں روکو نہیں، نہ ان پہ ظلم کرو۔ یعنی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو طلاق دینے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو سابقہ بیوی ہے وہ کسی اور سے بھی نکاح نہ کر سکے، تو یہ ظلم کہا جا رہا ہے اس کو۔ جب وہ آپس میں بھلائی پر راضی ہو گئے ہیں تو تم نیک کاموں میں کیوں روکتے ہو؟ یہ نصیحت ہر ایمان رکھنے والے شخص کو ہے۔ یعنی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے، خواہ وہ کوئی نیا شخص ہو یا وہی ہو جس نے اسے طلاق دی تھی، تو اگر وہ یہ سچویشن رکھی جا رہی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس دوبارہ جانا، مطلب اگر یہ سچویشن میں جب شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں، رجوع کی گنجائش ہو تب، اور جب رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے بات، تو پھر اگر وہ مرد اور عورت باہم رضامند ہے تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو بعد میں سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو، یعنی کہ بجائے یہ کہ غلط قدم اٹھائیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نکاح کریں تو وہ بہتر ہے۔ تمہاری حقیقی حکمت اور مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اس سے مسئلے جو ثابت ہوئے کہ بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر عورت یا مرد چھپ کر بغیر گواہوں کے نکاح کرنا چاہیں تو پھر تب جو ولی ہے وہ روک سکتا ہے اس کو۔ شرعی غلطی میں تو نکاح ہوگا ہی نہیں اور ہر مسلمان کو منع کا حق ہے۔
یعنی کہ اس آیت میں جو مسئلہ ثابت ہوا کہ جبراً زبردستی نکاح جو کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے. جبر کی اب دو صورتیں ہیں کہ لڑکی انکار کرتی رہے یا پوچھنے پر خاموش رہے اور نکاح کر دیا جائے. اس صورت میں نکاح ہرگز نہ ہوگا. دوسرا یہ کہ لڑکی سے جبراً یہ کہا جائے یعنی اسے اجازت لینے پر مجبور کیا جائے, مطلب ہاں کرنے پر سے مجبور کیا جائے, اس صورت میں نکاح ہو جائے گا. یعنی کہ زبردستی الفاظ اس سے کہلوا دیے, ہاں کروا دی, قبول کروا دیا, تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تب نکاح ہو جائے گا, وہ نکاح حلال ہی ہوگا. کیونکہ اب جیسے ایک پچھلی مثال جو ہم نے پڑھی کہ جب دل لگی اور مذاق میں طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق بھی جب واقع ہو جاتی ہے, تو اسی طرح سے جبراً یا اس طرح سے الفاظ کہلوا دینا, مطلب الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اگر کہہ دیے لڑکی نے, اب چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہے, تو وہ نکاح ہو جائے گا. ہاں اگر لڑکی الفاظ قبول ہی نہیں کہہ ہی نہیں رہی کچھ بھی, پھر بھی اس کی خاموشی کو ہاں سمجھا جائے تو وہ پھر اس میں الگ بات ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو رب تعالیٰ سے معاف فرما دے. آمین ثم آمین.